بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، جہاں طالبان کی آمد، کابل میں آمد ایک بہت سرپرائز ایلیمنٹ ہے، وہاں کچھ اور چیزیں بھی بڑی حیران کن ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب پچھلی مرتبہ مجاہدین نے روس کو نکال دیا تھا تو نجیب حکومت کو ختم کرنے کے لیے انہیں 28 ماہ تک جنگ لڑنا پڑی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستانی توپ خانہ بھی شامل ہے اور یہ بھی اور وہ بھی ہے، لیکن وہ جلال آباد پہ بھی قبضہ نہیں کر سکے تھے۔ بعد میں پھر طالبان تحریک ہوئی تو انہوں نے جلال آباد پہ قبضہ کیا تھا۔ میں شاید کسی ویڈیو میں یہ کہہ گیا تھا کہ نجیب اللہ کو پھانسی جو تھی طالبان نے دی تھی، نہیں، طالبان تو بیچارے بعد میں آئے تھے، نجیب اللہ کو پھانسی یہی جو پچھلے مجاہدین والا گروپ تھا انہوں نے دی تھی۔ تو ناظرین کرام، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ 28 ماہ تک وہ لڑتے رہے تھے، اور ادھر کا اور 7 مضبوط ترین گروپ تھے جن کے پاس دنیا کا جدید ترین امریکن اسلحہ اور ہر طرح کی سپورٹ، اور پاکستان آرمی کی بھی ہر طرح کی سپورٹ، ISI کی بھی ہر طرح کی سپورٹ شامل تھی، لیکن قبضہ نہیں کر سکے تھے۔ اب جہاں وہ ایک دم سے نکل کر آئے ہیں جناب، وہ یعنی ابھی 3 مہینے کی گنجائش تو امریکن انٹیلیجنس ادارے دے رہے تھے، انہوں نے جناب دیکھ لیں جی گھنٹوں میں قبضہ کر لیا، دنوں میں کیا، میں سب پرسوں ان کا قبضہ نہیں تھا، پرسوں چوتھ یہ پریڈکشن کی تھی 3-4 روز پہلے امریکہ نے، امریکن انٹیلیجنس اداروں نے، اور کل وہ کابل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے حیران کن جو چیخ، اگر آپ نے یہ ریکارڈنگ انڈیا کی دیکھیں نا، جو چیخ چنگاڑا انہوں نے کیا تھا، اس سے لگتا تھا کہ واقعی دنیا پاگل ہو گئی ہے۔ یہی حال مغربی میڈیا کا تھا، یہ کیسے ایک دم یہاں سے آ گئے ہیں، اچانک اندر آ گئے ہیں۔ اچھا، ایک بڑی عجیب ناظرین بات ہے کہ جب یہ 2000 میں امریکہ یہاں پر آیا ہے 9/11 کے بعد، تو پورا یہ کچرے کا ڈھیر تھا یہ کابل جو ہے نا، اس کی سڑکیں، خانہ جنگی جو رہی ان کے، کبھی حکمت یار کا قبضہ ہو گیا، کبھی مجددی کا ہو گیا، کبھی اس کا مسعود کا ہو گیا، کابل پر لڑتے رہتے تھے، تباہ و برباد کر دیا تھا، اینٹ اور روڑے بنا دیا تھا پورے شہر کو۔ امریکنوں نے آ کے، ظاہر ہے آپ نے پھر ان کے مزاج کے مطابق پورا اس کا انفراسٹرکچر بنایا، اور انہوں نے جناب سڑکیں بنائی اور یہ کیا، اور انڈیا نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہاں اپنے قدم مضبوط رکھنے کے لیے 2 بڑے مضبوط ڈیم بنائے، سڑکیں بنائیں، اسکولوں کا جال بچھایا، ٹاٹا برلا کی پتہ نہیں کتنی ہزار بسیں جو ہیں وہ ان کو دی ہوئی ہیں، کیا ہوا ہے حکومت کی، یعنی بہت مدد ان کی پوری دنیا نے کی، اور بڑا زبردست جو 1996 سے 2001 تک افغانستان میں ان کی حکومت کے دوران بھی، جیسا کہ 20 برس یعنی قبل، اس کے مقابلے میں آج جو ایک مستحکم اور افغانستان طالبان کو ملا ہے، اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ گزشتہ 20 برس کے دوران افغانستان کے انفراسٹرکچر بہتر ہوا ہے، جس پر امریکہ نے اربوں ڈالر خرچ کیے۔ اسی طرح بھارت نے بھی سڑکیں اور ڈیمز کی تعمیر پہ اربوں روپیہ خرچ کیا۔ طالبان نے 20 برس قبل امریکہ کو افغانستان لیز پہ دیا تھا، یہ کسی دل جنے نے کہا ہے، اور اب اس کا کنٹرول واپس لے لیا ہے۔ اس کی صورتحال بھی بہت بہتر ہے۔ اس طرح طالبان نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، بلکہ بغیر کوئی قرض لیے ملکی انفراسٹرکچر بھی بہتر ہو گیا، اور کئی اور بھی سہولتیں انہیں حاصل ہوں گی۔ اب طالبان کی، میں لفظ بڑا عجیب استعمال کر رہا ہوں، آپ اس کو مطلب وہ مذائقہ نہ جانیں، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو امداد اس کو مغربی ممالک نے اور چین نے اور روس نے دینی ہے نا، ان کی ڈگ جانی ہے موجیں جناب والا۔ اگر سب سے پہلے تو سی پیک کا جب راستہ بنے گا تو 2-2 کلومیٹر پہ یہاں پہ بڑے بڑے ڈیم بن جائیں گے، اور کمال ہو جائے گی، کیا سے کیا یہ ملک بن جائے گا، ہوٹل بن جائیں گے، چائے خانے بن جائیں گے، اور
یہاں سے جو پاکستان نے پائپ لائن لینی ہے سینٹرل ایشیا سے لانی ہے وہ پنشیر کے راستے آئے گی نا. جو کچھ بھی آئے گا وہ آپ کو پتا سینٹرل ایشیا سے افغانستان کے راستے کے لیے آ رہا ہے. مارا گیا بیچارہ انڈیا, اربوں روپیہ اس نے خرچ کیا یہاں پہ, اور کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 8 آنے نہ ان غریبوں. ڈیم کیونکہ انہوں نے ہر کام نا بری نیت سے کیا تھا. ڈیم انہوں نے بنائے 2 دریا جو پاکستان میں گرتے ہیں ان کا پانی روکنے کے لیے جو 2 ڈیم بنا دیے یہاں پہ. جلال آباد میں اسکولوں کا جال بچھایا, پاکستانی سرحدوں کے ساتھ ساتھ ٹریننگ سینٹر کیمپ کیے, اور بڑے بڑے یہ جناب تخریب کاری کے مراکز بنائے. یہ جتنے جو تھے ادھر سے جاتے تھے اس کی حکومت میں. یہ تو اب طالبان کو کچھ حیرت انگیز دستاویز ملی ہیں. تازہ ترین جو ایک ابھی اطلاع آئی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ اشرف غنی نے اور امراللہ صالح نے اپنی نگرانی میں 120 سوشل میڈیا کے گروپ بنائے ہوئے تھے افغانستان میں, جو دن رات پاکستان کے خلاف زہر اگلتے تھے. وہ انڈیا نے جو اپنی پالیسی تھی, وہ انفو لیب کی جو رپورٹ ہے انڈیا کرونیکل کی, وہ سارا ڈرامہ یہاں بھی شروع کروایا ہوا تھا. اور یہیں سے آپ دیکھ لیجئے این ڈی ایس اور را مل کے آپریشن پاکستان کے خلاف کرتے تھے, پاکستان میں تخریب کاری کرواتے تھے. انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا تھا, ایک دہشت گرد ملک بنا دیا تھا اس کو, افغانستان کو. امریکنوں کو یا دوسرے ملکی افواج کو اس کا کنسرن نہیں تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو بزی رکھنا چاہیے, کیونکہ ان کے دماغ میں یہ خناس سمایا ہوا تھا کہ پاکستان ہی ہے جو ان کے پشت پناہی پر, اگر پاکستان ان کے پیچھے نہ ہو تو کچھ بھی نہ کر سکیں. اب انہیں پتہ لگ گیا ہے نا, اب تو پاکستان ان کے پیچھے نہیں ہے, ان کو اچھی طرح ثبوت مل گیا ہے اور سارا کچھ ہو گیا. اگر پاکستان ان کے پیچھے تھا تو پھر تو آپ کی ہار ہے سیدھی, پھر تو آپ ہار گئے. یہ بھی آپ کو تسلیم کرنا چاہیے, مردانگی کے ساتھ یہ بات ماننی چاہیے. ایک تو مجھے انڈیا کے لیے یہ سمجھ آتی نہ, جب یہ جیتے ہوتے ہیں تب بھی روتے ہیں, جب ہارتے ہیں تب بھی روتے ہیں, دونوں صورتوں میں بیچارے روتے رہتے ہیں. اس وقت ناظرین کرام صورت حال یہ ہے کہ طالبان میرا خیال آج شام تک, یعنی آج ہے منڈے ہے, آج شام تک, آج رات تک اناؤنس کر دیں گے. وہ کوئی عبوری سیٹ اپ نہیں بنائیں گے جو مجھے گمان ہو رہا ہے. عبوری سیٹ اپ کوئی نہیں بنائیں گے, وہ اپنی حکومت قائم کریں گے, اپنی حکومت کا اعلان کریں گے. اور جتنی افراتفری تھوڑی بہت اس وقت موجود ہے اس سے ابھی طالبان نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. مثلاً امریکہ کی خواہش تھی کہ ابھی طالبان جو ہے نا ایئرپورٹ کا کنٹرول نہ سنبھالیں, انہوں نے نہیں سنبھالا. لیکن اب جب صورت حال خراب ہو رہی ہے تو انہوں نے درخواست کی ہے کہ ہمیں کم از کم جو مطلب عوام بے قابو ہیں ان کے, کیونکہ طالبان نے کسی کو روکا نہیں تھا. انہوں نے کہا جس کا جی چاہے جہاں مرضی جانا چاہے بھاگ جائے, ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. لیکن یہ گارنٹی دلاتے ہیں کہ اگر آپ نہیں بھی جائیں گے تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. انہوں نے اس کو پروو بھی کیا, ایسی بات نہیں ہے, انہوں نے اس کو ثابت بھی کر کے دکھایا. اب لوگ اپنی مرضی سے خوف پھیلایا ہوا ہے, انڈین میڈیا نے پینک پھیلایا ہوا ہے. جو ہمارے یہاں لبرل دہشت گرد بیٹھے ہیں جو شرم سے ڈوب کے مر گئے ہوں گے, ایسے بغیرت ہیں ابھی تک لگے ہوئے ہیں کہ جی وہ امریکہ پاکستان کا بازو مروڑے گا, یہ امریکہ معاف نہیں کرے گا, پاکستان یہ نہیں کہتا. اب طالبان کے حوالے سے ایسی غلط خبریں دے رہے ہیں, ایسی بیہودہ باتیں کر رہے ہیں کہ خدا کی پناہ, اور یہ ہو جائے گا, ٹی ٹی پی کو ایکٹیو کر دیں گے, فلانے کو کر دیں گے, یہ کر دیں گے. اور کچھ نہیں, بے شرمو کرنا انہوں نے. تمہارے خواب, تمہاری خواہشیں, تمہاری حسرتیں تمہارے ساتھ ہی مریں گی, تم بھی سبو برباد ہو جاؤ گے. پاکستان کے خلاف سوچنے والے کو بھی اللہ تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیتا ہے. وہ اس کو تو آپ جانتے نہیں ہیں. میں نے وہ افراسیاب کی آپ کو دکھائی تھی, اس سے پہلے درجنوں یہ اے این پی کے لوگ, یہ رشیا سے سرخے جو آتے تھے وہ پاکستان کے خلاف بڑی ہیں. یہ جو نجم سیٹھی ہے یہ ان کے ساتھ دہشت گردوں کے ساتھ مل کے لڑتا رہا ہے, باقاعدہ دہشت گرد تھا. یہ قید رہا ہے, اس نے قید کاٹی ہے, اس کو گرفتار کیا تھا پاکستان آرمی نے, بندوق سمیت گرفتار کیا تھا, جو آپ دانش پر بنا ہوا ہے.
ہماری قوم کا حافظہ ہی کچھ نہیں، ماضی کے متعلق کوئی بتاتا نہیں، بتاتا ہے تو یہ لوگ اس طرح کا عجیب و غریب چکر دیتے ہیں اسے کہ ان کا جھوٹ لوگ سچ مان لیتے ہیں، اور سچ جو ہوتا ہے وہ کہیں دب کے رہ جاتا ہے۔ اتنا ہی انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، اتنا جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ خدا کی پناہ۔ لیکن وقت آ گیا ہے، اللہ کی تدبیر کارگر ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس خطے کا مستقبل کیسے بدلتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے ایشیا کا جو امن ہے، سینٹرل ایشیا کا جو امن ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں دنیا کا جو امن ہے، وہ افغانستان کے امن سے وابستہ ہے۔ وہ ما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ ناظرین کرام، جس طرح آپ ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، پکار کے چینل کے لیے بھی اسی طرح فرمائیں۔ ہم آپ کو انشاءاللہ اب پکار پہ الگ ویڈیو دیا کریں گے، اور ہمارے طارق اسماعیل ساگر آفیشیل پہ الگ ویڈیو دیا کریں گے۔ آپ کا دونوں کا وزٹ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔